یہ 6 اسٹوری بلڈنگ کوئی فیکٹری یا ورکشاپ نہیں بلکہ یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی LNG بیسڈ کنٹینر شپ کا انجن۔ یہ اندر سے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر ورکرز آسانی سے گھوم بھی سکتے ہیں۔ یہ انجن ڈرائیو دیتا ہے ایک ایسے پروپیلر کو جس کی اونچائی ایک ڈبل اسٹوری گھر جتنی ہے، اور ظاہر ہے جب یہ رہا ہی کنٹینر شپ کا انجن تو اس میں فیول بھی بہت زیادہ پڑتا ہوگا، پر آخر کتنا؟ 1-2 لاکھ لیٹرز تو یہ صرف اسٹارٹنگ میں ہی پی جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ اس کے فیول ٹینک کے اندر 6 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز فٹ آ سکتے ہیں، اور اس میں فیول ڈلتا ہے 2 کروڑ لیٹر لیکویفائڈ نیچرل گیس۔ آج آپ ایک ایسے میگا پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے بارے میں جانیں گے جس نے لٹرلی انسانی انجینئرنگ کی حدوں کو باقاعدہ جھنجھوڑا۔ 21ویں صدی چل رہی ہے لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ کا 90% سامان آج بھی سمندر کے ذریعے ہی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ سوئی جیسی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا پھر بڑی سے بڑی گاڑی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ فلائٹ ریڈار کے مطابق ہر وقت آسمان میں 15 سے 20 ہزار ہوائی جہاز ہوتے ہیں، اور اگر میرین ٹریفک کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت جب یہ ویڈیو بن رہی ہے پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پر 3,08,000 کارگو شپس سفر کر رہی ہیں۔ ان کارگو شپس کی سائز کی بات کی جائے تو ہم انسان آلریڈی بڑی سے بڑی شپس بھی بنا چکے ہیں۔ ان سے بھی بڑی شپس بنائی تو جا سکتی ہیں لیکن پھر وہ میجر کینالز جیسا کہ سوئز اور پیناما کینالز سے گزر نہیں سکیں گی، لہٰذا اب کمپٹیشن بڑی شپس بنانے کا نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ فیول ایفیشنٹ شپس بنانے کا ہے، اور ایسا ہی کچھ کیا فرینچ شپنگ کمپنی CMA-CGM نے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی ایکو فرینڈلی شپ بنانا چاہتے تھے جو ڈیزل یا HSFO جیسے فیول پر نہیں بلکہ LNG پر چلے گی، یعنی نیچرل گیس کا لیکوڈ فارم۔ 400 میٹرز لمبی اس شپ کی لمبائی اتنی ہی ہے اگر 4 فٹ بال فیلڈز کو لائن میں لگا لیا جائے۔ اس کی چوڑائی 61 میٹرز اور اونچائی قطب مینار سے بھی اونچی۔ اس شپ کا ٹوٹل وزن 7 آئیفل ٹاورز یا 11,500 افریقن ہاتھیوں کے برابر ہے، یعنی 70,000 ٹن، اور وہ بھی بنا کسی کنٹینرز کے۔ اس شپ میں ٹوٹل 23,112 کنٹینرز فٹ آ سکتے ہیں۔ ان کی وسعت کا تصور اس بات سے لگا لیں کہ اگر ان کنٹینرز کو ایک لائن میں رکھا جائے تو یہ 150 کلومیٹر کی لمبی قطار بن جائے گی۔ لیکن اصل چیلنج اس بھاری بھرکم شپ کو صرف بنانے کا ہی نہیں تھا، بلکہ CMA-CGM کو ایسی 9 شپس بنانی تھیں، وہ بھی صرف 2 سالوں کی کم مدت میں۔ اس کام کے لیے ہانگ کانگ کے ایک شپ یارڈ کو چنا گیا جو 4 کلومیٹرز لمبا ہے اور ایک چھوٹے شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے آئے 6,000 ورکرز دن رات کام کرتے ہیں اور ہر کسی کو اپنا الگ الگ ٹاسک دیا جاتا ہے، پر سوال یہ ہے کہ جہاں نارملی 18 مہینوں میں ایک شپ تیار ہوتی ہے وہیں 2 سالوں میں 9 شپس کیسے بنائی جائیں گی؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ شپس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بنایا جائے گا جنہیں بلاکس کہتے ہیں۔ شپ کی فاؤنڈیشن اسٹیل کی شیٹس ہوتی ہیں تاکہ ان پر زنگ نہ لگ سکے۔ ایک شپ کے لیے 12,660 اسٹیل شیٹس کی ضرورت تھی۔ ان شیٹس کو ایک خاص لیزر بیم سے کاٹا گیا جس کی گرمائش 18,000 ڈگری سیلسیس تھی، یعنی سورج کے سرفیس ٹیمپریچر سے 3 ٹائمز زیادہ۔ یہ لیزر بیم اسٹیل کو ایسے کاٹتی ہے جیسے چھری کو مکھن۔ ایک شپ کے لیے کل 880 کلومیٹرز لمبی اسٹیل کی پٹیاں کاٹی گئیں، پھر ان شیٹس کو جوڑ کر بلاک بنائے گئے۔ یہ بلاکس ایک کمرے کی سائز سے لے کر کئی منزلہ بلڈنگز جتنے بھی اونچے ہو سکتے ہیں، اور کمال تو اس بات میں ہے کہ ان بلاکس میں پائپ، وائرنگ اور دیگر فٹنگز پہلے سے انسٹال کی گئی ہیں۔ یہ بحری جہاز کا پچھلا حصہ ہے جو 5 بلاکس کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس کا وزن 790 ٹن یعنی 2 ٹرین انجنز کے برابر ہے۔ اس حصے کو صرف لفٹ کرنے کے لیے ہی 2 جائنٹ کرینز کا استعمال کیا گیا۔ اسے انتہائی باریک بینی سے جہاز کے پہلے سے موجود ڈھانچے پر رکھا گیا، اور یاد رہے 1 ملی میٹر کی بھی غلطی کئی مہینوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ ایک بار جب بلاکس اپنی جگہ پر آ گئے تو اب باری آتی ہے ویلڈنگ کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کی۔ حیرت انگیز طور پر ایک بحری جہاز پر ٹوٹل 1250 کلومیٹرز لمبی ویلڈنگ کی گئی، یعنی اس ویلڈنگ کو اگر ایک لائن میں بچھایا جائے تو یہ کراچی سے شروع ہو کر لاہور پر ختم ہوگی۔
ویلڈنگ کے بعد ہر ایک ٹانکے کو باریک بینی سے چیک کیا گیا کیونکہ سمندر کی بے رحم لہریں ذرا سی بھی کمزوری معاف نہیں کرتی۔ یہاں تک تو صرف ہل اور بلاکس بنانے کی کہانی تھی، اصل کمال اس کے انجن میں ہے۔ یہ جہاز ٹریڈیشنل آئلز اور ڈیزل فیول پر نہیں چلے گا، یہ LNG یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس پر چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ماحولیاتی جیت ہے کیونکہ LNG تیل کے مقابلے میں 99% کم سلفر ڈائی آکسائڈ، 91% کم ایئر پولیوشن اور 20% کم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتی ہے۔ یہ سمندری سفر کو صاف ستھرا بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن اگر CMA CGM کو شپنگ انڈسٹری میں یہ انقلاب لانا ہے تو انہیں قیمت بھی بھاری چکانی پڑے گی۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا LNG کو لیکوڈ فارم میں اسٹور کرنے کا، یعنی ایک ایسا فیول ٹینک جس میں LNG -161 ڈگری سیلسیس تک ٹھنڈی ہی رہے۔ اگر یہ گرم ہوئی یا فیول ٹینک کی انسولیشن اچھی نہیں ہوئی تو LNG گیس بن کر پھیل جائے گی اور پھر کھیل ختم۔ اس بحری جہاز کو ایشیا سے یورپ تک کا لمبا سفر بغیر ری فیولنگ کے طے کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں LNG فیول ٹینک بھی بہت بڑا بنایا جائے، پر آخر کتنا بڑا؟ حیران کن طور پہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا LNG فیول ٹینک ہے جس کا والیوم 18,000 کیوبک میٹرز ہے۔ یہ اندر سے اتنا بڑا ہے کہ اس میں 6 اولمپک سوئمنگ پولز بھی فٹ آ سکتے ہیں۔ کل ملا کر اس میں قریب 2 کروڑ لیٹرز LNG بھری جا سکتی ہے۔ لیکن اصل چیلنج شپ کے اندر اتنا بڑا فیول ٹینک بنانا نہیں بلکہ اس فیول ٹینک کو گرمی سے بچانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شپ کے اندر 6 سوئمنگ پولز جتنا بڑا ایک جائنٹ تھرموس بنایا جائے۔ کمپنی کو یہ فیول ٹینک بنانے میں قریب 9 مہینے لگے۔ ٹینک کی دیواروں پر انسولیٹنگ مٹیریلز کی کئی لیئرز چڑھائی گئیں جو ٹینک کو باہر کی گرمی سے بچاتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، لیک ٹیسٹنگ۔ کیونکہ اس ٹینک کا ایئر ٹائٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ورکرز نے ایک سمپل طریقہ استعمال کیا۔ جوائنٹس پر صابن کا پانی لگایا گیا اور پھر ایک گلاس کنٹینر رکھ کر کمپریسر کی مدد سے اس کے اندر کی ساری ہوا کو نکال دیا گیا۔ اگر جوڑ ویک ہوگا تو ویکیوم کی وجہ سے باہر کی ہوا اس میں سے پاس ہوگی اور ببلز بنتے دکھ جائیں گے۔ اس طرح جو جوائنٹس لیک تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے دوبارہ ریپیئر کیا گیا۔ لیک ٹیسٹ کے بعد اس کے اوپر انسولیشن کی آخری لیئر چڑھائی گئی۔ یہ محض 1.2 ملی میٹر پتلی اسٹیل کی ایک خاص میمبرین ہوتی ہے۔ جب -161 ڈگریز کی ٹھنڈی LNG اس سے ٹکراتی ہے تو اسٹیل شرنک ہوتا ہے۔ یہ ایک ویوی ڈیزائن اسٹیل کو ٹوٹے بغیر سکڑنے اور پھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ٹیکنالوجی اسپیس اسٹیشن میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آخر کار 8 مہینوں کی محنت کے بعد یہ ٹیکنالوجی کا شاہکار دنیا کا سب سے بڑا تھرموس تیار ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے انجن کی طرف۔ یہ آج تک بنایا گیا دنیا کا سب سے بڑا نیچرل گیس سے چلنے والا انجن ہے۔ یہ 20 میٹر اونچا یعنی 6 اسٹوری بلڈنگز جتنا بڑا ہے۔ 2000 ٹن سے بھی زیادہ وزنی یہ انجن 85,000 ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ مینٹیننس اسٹاف اس کے اندر گھوم بھی سکتا ہے۔ اس انجن کو شپ یارڈ تک لانا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج تھا۔ اسے 6 الگ الگ ٹکڑوں میں شپ یارڈ تک ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ اس کا سب سے اہم حصہ اس کی یہ کرینک شافٹ ہے، یعنی وہ شافٹ جو انجن کی پاور کو پروپیلر تک پہنچاتی ہے۔ اس اکیلی کرینک شافٹ کا وزن ہی 220 ٹن ہے، جس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے 140 پہیوں والے ایک خاص ریموٹ کنٹرولڈ پلیٹ فارم کا استعمال کیا گیا اور پھر ملی میٹر کی ایکوریسی سے اسے انسٹال کیا گیا۔ اس انجن میں 1 میٹر ڈایا میٹر کے 12 پسٹنز موجود ہیں اور یہ کرینک شافٹ ان پسٹنز کے ساتھ اٹیچ کی گئی۔ یہ انجن شپ کی بیک سائڈ پہ لگے پروپیلر کو چلائے گا۔ یہ 1 پیس میں کاسٹ کیا گیا پروپیلر 92 ٹن وزنی ہے اور اس کی اونچائی 10 میٹر یا 33 فیٹ تک ہے۔ انجن کی پاور اس پروپیلر تک ایک پروپیلر شافٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوگی۔ اس پروپیلر شافٹ کا بالکل سیدھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی جھول ہوگا تو یہ ہائی RPM پر وائبریشنز پیدا کرے گی۔ یہ چیک کرنے کے لیے پروپیلر شافٹ پر ایک خاص بلو ڈائی چڑھا کر اسے پروپیلر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے۔
باہر نکالنے پر پتہ چلتا ہے کہ شافٹ کا کون سا حصہ پروپیلر کی انر سرفیس سے ٹچ ہوا ہے۔ یہ ٹیسٹ انجینئرنگ ٹیمز کو وہ جگہ دکھاتا ہے جہاں کانٹیکٹ نہیں ہوا اور جہاں زیادہ پریشر پڑا ہے، اور پھر اس حساب سے اس میں رد و بدل کی جاتی ہے۔ جب جہاز کا پورا اسٹرکچر تیار ہو گیا تو اب باری آئی اسے سمندری ماحول سے بچانے کی، یعنی اس پر پینٹ کرنے کی۔ سمندر کا نمکین پانی، لہریں اور فرکشن اسٹیل کو کھا جاتا ہے اور رف سرفیس کی وجہ سے فیول کنزمپشن بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس پر ایک اسپیشل پینٹ کیا گیا۔ ایک شپ پر قریب 10 لاکھ لیٹرز پینٹ استعمال ہوا ہے اور ٹوٹل ایریا تھا 9,50,000 اسکوائر میٹرز، یعنی آسان الفاظ میں ویٹیکن سٹی کے ایریا سے بھی ڈبل۔ اس کے بعد سب سے اونچا اور آخری بلاک لگایا گیا جسے کمانڈ برج کہا جاتا ہے۔ یہ شپ کا دماغ ہے جہاں سے کیپٹن اور کریو مل کر اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ 400 میٹرز لمبے اس بحری جہاز میں چاروں طرف اسمارٹ آئیز نامی سسٹم لگایا گیا ہے جو کیپٹن کو برج پر بیٹھے بیٹھے 360 ویو دکھاتا ہے۔ آخرکار 1.5 سال کی انتھک محنت کے بعد پہلا جہاز جیک سادے تیار ہو گیا۔ 15 دن کے سخت سی ٹرائلز کے دوران اس کی ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کیا گیا۔ انجن کا اسپیڈ ٹیسٹ کیا گیا، ایمرجنسی بریک ٹیسٹ کی گئیں اور نیویگیشن سسٹمز کو بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ ساتھ ساتھ اس دوران پورے اسٹرکچر کی لیکیجز بھی چیک کی گئیں، اور سب سے اہم چیز اس کا اینکر بھی ڈپلوائے کر کے چیک کیا گیا۔ اس جائنٹ بیسٹ کا اینکر تو اینکر، اس کی زنجیر کا صرف ایک لنک ہی 300 kg وزنی ہے اور پوری زنجیر کا وزن 60 افریقن ہاتھیوں جتنا بھاری۔ آخرکار 15 دن کے سی ٹرائلز کامیابی سے پاس ہو گئے۔ انجینئرنگ ٹیم کا مقصد لو کاربن ایمیشن شپس بنانا آخرکار حقیقت بن بیٹھا۔ شپ یارڈ نے وقت کے خلاف دوڑ جیت لی۔ ایک کے بعد ایک ایسی 9 کنٹینر شپس ریکارڈ مدت میں تیار کر دی گئیں۔ یہ کہانی اسٹیل کے اس پہاڑ کو بنانے کی نہیں، بلکہ یہ ہزاروں ورکرز کی ذہانت اور دن رات محنت کی کہانی ہے۔ یہ بحری جہاز اب دنیا کے سمندروں پر راج کرنے کو تیار ہیں، اور وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ صاف ستھرے انداز میں۔ یہ میگا شپس اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو وہ اسٹیل کے پہاڑوں کو بھی بے رحم سمندروں میں بھی حرکت دے سکتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔